اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کے چھٹے سورہ مائدہ کی چھٹی آیت ہے کہ جس کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم مجنب ہو جاؤ تو طہارت کرو، اپنے کو پاک کرو۔ مقدمات نماز میں سے طہارت کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم آج غسل تک پہنچے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان پر کبھی کبھی کچھ غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ بعض غسل ایسے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف عورتوں پر واجب ہوتے ہیں، مردوں پر وہ واجب نہیں ہوتے۔ 3 غسل ایسے ہیں کہ جو صرف عورتوں پر واجب ہوتے ہیں، وہ ایک پیریڈ کے بعد والا غسل ہے، ایک جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد والا غسل ہے، اور ایک پیریڈ کے علاوہ اور ولادت کے علاوہ کبھی کبھی ان پر غسل واجب ہوتا ہے، اس کو غسل استحاضہ کہا جاتا ہے، اور یہ عورتیں اپنے بارے میں بہتر جانتی ہیں اور وہ ان مسائل کو خود دریافت کر سکتی ہیں۔ لیکن کچھ غسل ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتے ہیں۔ ایک میت کا غسل، چاہے مرد مرے یا عورت مرے، دونوں کو غسل دیا جائے گا، فرق نہیں کرتا۔ دوسرا غسل مس میت، کہ اگر ہم میت کو چھو لیتے ہیں تو چاہے عورت چھوئے یا مرد چھوئے، دونوں کو غسل کرنا ہوگا۔ اور تیسرا غسل جنابت، غسل جنابت واجب ہوتا ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے کم تعلق ہوتا ہے اس کا، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق مرد سے ہے، لیکن ہوتا دونوں پر واجب ہے۔ یہ غسل جنابت ہے کیا، اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو جہاں سے وہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب والی جگہ سے ایک مادہ نکلتا ہے جس کو اردو اور عربی میں منی اور انگریزی میں سیمن کی کہا جاتا ہے۔ جب بھی یہ مادہ نکلے، انسان پر ایک غسل واجب ہوتا ہے کہ جس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ غسل واجب ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر یہ کرنا واجب ہے۔ جب انسان، خاص طور سے لڑکا جب بالغ ہوتا ہے، علی پور کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے شریعت آنا۔ 5 سال کے ہو جانے کے بعد یہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہم سے چاہے سوتے میں یا جاگتے میں اگر ہمارے جسم سے منی نکل جاتی ہے تو ہم پر یہ غسل واجب ہو جائے گا۔ کتنی وجہوں سے یہ غسل واجب ہوتا ہے؟ 2 وجہوں سے یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ہے جمع کرنا۔ جمع کرنا یعنی شوہر بیوی والے کام، شوہر بیوی والے ایسے کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کبھی کبھی اولاد سے نواز دیتا ہے۔ سارے کام نہیں، ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں اللہ کبھی کبھی ہمیں اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اگر شوہر بیوی یہ کام کرتے ہیں تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی نہ بھی نکلی ہو،
اگر وہ کام کیا لیکن اگر منی نہیں بھی نکلی کسی بھی وجہ سے تب بھی غسل واجب ہے، اگر وہ کام ہم نے انجام دیا ہے تو۔ ہاں منی کے نکلنے میں تو ہر صورت میں غسل واجب ہے، چاہے ہمارے سوتے میں نکلے یا شوہر بیوی والے کام کرنے کے بعد نکلے۔ مجنب کسے کہتے ہیں اور اس پر کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں یہ جان لینا ضروری ہے۔ جب ہم پر یہ غسل واجب ہو گیا تو ہمیں مجنب کہا جاتا ہے، ہم انسان ہیں۔ مجنب کسے کہا جاتا ہے؟ جب آپ توضیح المسائل پڑھیں گے یا کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا تو مجنب کا لفظ آتا ہے، لہٰذا یہ جان لینا ضروری ہے کہ مجنب کہتے کسے ہیں؟ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے اس کو مجنب کہتے ہیں، اور اس پر 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ غسل نہ کر لے تو 5 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ کا نام فرق نہیں کرتا، عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کو مس کرنا حرام ہے، قرآن مجید کے لفظوں کو، آیتوں کو چھونا۔ لیکن اگر ہم ٹرانسلیشن کو چھو رہے ہیں یا قرآن کو ایسی جگہ سے چھو رہے ہیں جہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہیں آیتیں تو حرام نہیں ہے۔ خود ان آیتوں کو چھونا، خود ایسی اللہ کے نام کو چھونا حرام ہے۔ اور ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں پیغمبروں، اماموں اور حضرت زہرا علیہ السلام کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ انبیاء، امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کو بھی اس حالت میں نہ چھوئے جب وہ مجنب ہے، جب اس پر غسل جنابت واجب ہے اس وقت۔ دوسری چیز جو اس حالت میں حرام ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ اور زیارتیں نصیب کریں انشاءاللہ۔ اگر ہمارا جانا مکے میں ہوتا ہے، مسجد النبوی میں ہم جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، وہاں کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم پر غسل جنابت واجب ہو گیا، تو ہم مسجد الحرام میں، یعنی جس میں کعبہ بنا ہوا ہے، جس کے اندر کعبہ ہے، یا مسجد النبی میں کہ جس میں رسول اللہ کی قبر ہے، وہ والی مسجد، اس مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ ہم اس میں ایک قدم بھی اس حالت میں نہیں رکھ سکتے، اور خواہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اس دروازے سے جائیں گے، ادھر والے دروازے سے نکل جائیں گے، چونکہ کئی دروازے ہیں، وہ بڑی مسجد ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، ہم چاہے صرف گزرنا چاہتے ہیں گزر بھی نہیں سکتے۔ ہاں عام مسجدوں میں ہم ٹھہر نہیں سکتے، گزر سکتے۔ مسجد جعفریہ میں ہمارے اوپر غسل جنابت تھا اور ہم مجنب تھے، مسجد جعفریہ میں گئے یا کسی عام مسجد میں گئے، کسی دروازے سے جا کے دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں، یعنی صرف گزرنے کے لیے، وہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں عام مسجدوں میں۔ لیکن یہ 2 جو مسجدیں ہیں ان میں ہم حتی ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، تیسری چیز کا حرام ہوئی، تیسری چیز ہے عام مسجدوں میں ٹھہرنا، عام مسجدوں میں ٹھہرنا، اور احتیاط واجب کی بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر انشاءاللہ ہم کربلا جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم کاظمین کی زیارت اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے، نجف میں جاتے ہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ہم حرموں میں بھی اس حالت میں نہ ٹھہریں، گزر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہریں۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو ہم گزرنا چاہتے ہیں، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دہرا دوں، پہلی چیز کیا ہے حرام ہم پر؟ ایسی حالت میں قرآن کی آیتیں، اللہ کا نام چھونا۔ بہتر یہ ہے کہ نبی، اماموں اور حضرت زہرا کے نام کو بھی نہ چھوئیں۔ دوسرا کیا حرام ہے؟ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جانا بھی۔ تیسرا کیا حرام ہے؟ عام مسجدوں میں ٹھہرنا، عام مسجدوں میں ٹھہرنا۔ جا سکتے ہیں
ایک دروازے سے دوسرے لیکن رک اسٹاپ نہیں کر سکتے، ان میں رک نہیں سکتے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے اس میں داخل ہونا، اگرچہ اس مسجد میں ہم اٹھانے کے لیے داخل بھی نہ ہو، باہر سے دیوار یہ بنی ہوئی ہے، ادھر کو ہے، ہاتھ بڑھا کے ہم یوں کر کے اٹھا لیں۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں ایسی حالت میں نہ کوئی چیز رکھیں نہ وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں۔ پانچویں چیز ان آیتوں کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی پانچویں چیز حرام ہے۔ قرآن میں بعض آیتیں ہیں جو میں ابھی بیان کر دوں گا، بعض آیتیں ہیں جن کا اس حالت میں پڑھنا حرام ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ مکروہ ہے، ثواب، مکروہ کا مطلب یعنی ثواب کم ہے، جتنا آپ بغیر حالت کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر اس حالت میں پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا ثواب کم ہو جاتا ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا ایسی حالت میں، حالت جنابت میں حرام ہے۔ تو 5 یہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں کہ حالت جنابت میں ہم کو پڑھنا حرام، ہم کو یہ کام کرنا حرام ہے۔ اب ہم پر اگر غسل واجب ہو گیا، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ حیض کا غسل ہو، چاہے وہ خاتون کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، یہ غسل اگر واجب ہو گیا تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے کے مسائل میں بھی، لیکن پھر آج ہم تکرار کر دیں اس لیے کہ غسل کی بحث چل رہی ہے، تو اب ہم اس غسل کو کریں کیسے؟ اس غسل کو کیسے انجام دیں؟ اس کے 2 طریقے ہم نے بتائے تھے، ایک ڈبکی والا غسل، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیبی۔ اپنے آپ کو بالکل پاک کر لیں گے، نجاستیں ہٹا لیں گے، نہا چکے، سب کچھ کر چکے، پھر نیت کریں گے جو ان سا بھی غسل مجھ پر واجب ہوا ہے، چاہے وہ غسل مس میت ہو، چاہے غسل جنابت ہو، کوئی سا بھی غسل ہو، وہ غسل کی نیت کر کے ہم ڈبکی لگا دیں گے۔ یہ ہو گیا ارتماسی، ڈبکی والا لگا اور باہر آ جائیں گے، ہمارا غسل ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ کیا بتایا تھا کہ اپنے کو پاک و صاف کر کے کوئی نجاست ہمارے جسم پر نہ ہو، نیت کریں گے کہ غسل جنابت، فار ایگزامپل مثال کے طور پر غسل جنابت کرتا ہوں ترتیبی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قربتاً الی اللہ، پھر سر، گردن، چہرہ یہ دھو لیں گے، پھر رائٹ سائڈ پوری یہاں سے لے کے بغل وغیرہ، ہاتھ وغیرہ پورا اوپر سے لے کر پیر کے نچلے حصے تک، پھر ایسے ہی لیفٹ سائڈ یہ پورا نچلے حصے تک ہم دھو لیں گے۔ یہ غسل جنابت ہمارا یا کوئی دوسرا غسل اگر ہم پر واجب ہوا ہے، یہ غسل کرنے کے طریقے سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ آیتیں کون سی ہیں کہ جن کو پڑھنا حالت ایسی جنابت میں حرام ہے، تاکہ ہم دھیان رکھیں۔ ہو سکتا ہے ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہوں اور پھر اس دن وہ والی آیت پڑھ لیں، تو میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آدمی بھول جاتا آیت نمبر، اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ یہاں سے جائیں گے بھول جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان طریقہ۔ سب کو 3 کا پہاڑا یاد ہے۔ جب آپ 20 کے بعد 3 کا پہاڑا کیا آتا ہے؟ 21 پہ آتا ہے۔ جب آپ 3 کا پہاڑا پڑھیں 20 کے بعد 21 آتا ہے۔ 21 کے بعد پھر 3 کا ہی پہاڑا پڑھتے چلے جائیے، 21، 24، 27، 30، انہی پاروں میں، انہی جز میں واجب آیت ہے، اور اتفاق سے وہ لکھا ہوا ہوگا، جہاں بھی آ جائے آپ سمجھ لیں یہاں اس آیت کو مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ 21 جز میں، 24 جز میں، 27 میں اور 30 میں۔ 20 کے بعد ہمیں 3 کے پہاڑا یاد رکھنا ہے، 3 کو یاد رکھنا ہے، ہمیں یاد رہے گا۔ 21 میں جو سجدہ آتا ہے وہاں آیت ہے، اس آیت کو نہ پڑھیں۔ 24 میں سجدہ ہے، اس آیت کو نہ پڑھیں۔ 27 میں سجدہ ہے، اس آیت کو نہ پڑھیں۔ 30 میں ہے، اس کو نہ پڑھیں۔ ویسے سورہ جو کہا جاتا ہے، سورہ سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم، سورہ اقرا،
یہ 4 سوریں ہیں، ان میں واجب سجدے کی آیتیں ہیں۔ اگر انشاءاللہ اللہ ہم کو قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق دے تو ہم خیال رکھیں کہ کبھی اگر ہم ایسے حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کی تلاوت نہ کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔